جی بات کیجیے. یہ میرا مسئلہ ہے جی. جو لڑکی پسند ہے نا, ہے جی. میرا ایک لڑکی پسند ہے, اس کے ابو امی اور بھائی نہیں دیتا ہے نا. ہلو جی, آپ کو ایک لڑکی کیا ہے پسند ہے, لڑکی بھی راضی ہے. اچھا, کہاں سے بول رہے ہیں؟ پشاور سے. او ٹھیک ٹھیک. اچھا, لڑکی بھی راضی ہے ہاں اور آپ بھی راضی ہیں؟ ہاں جی ہاں. اور قاضی راضی نہیں ہے؟ ہاں, وہ اس کے ابو اور امی اور بھائی راضی ہے نا. ٹھیک ٹھیک. اپنی زندگی میں ایک چیز سوچی ہوگی, معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ پسند کی شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں اور محبت کی شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں. آپ ذرا تجزیہ کیجیے. بہت ناکام ہوتی ہیں. طلاقیں یا روتے روتے پیٹتے اور الجھتے الجھتے زندگی گزر جاتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ محبوبہ ہوتی ہے, اس کی ہر چاہت کو پورا کیا جاتا ہے اور اس کی ہر غلطی سے درگزر کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ بیوی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بیوی بن کے رہے, وہ کہتے ہیں میں تو محبوبہ تھی, وہ کہتے ہیں نہیں اب تو کہانی اور ہے. یہیں سے پھر حقوق کے مسائل شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا حق, وہ کہتے ہیں میرا حق. میری درخواست ہے آج کل کے جوانوں سے, اپنی شادی کے فیصلے اپنے والدین پہ چھوڑ دیں. بڑی خوشی اور بہت خوشحال زندگی گزرتی. اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ پسند کی شادی میں والدہ کی دعائیں ساتھ نہیں ہوتی, والدین کی دعائیں ساتھ نہیں ہوتی, آہیں ساتھ ہوتی. آخر مجبور ہو کے کہتے ہیں ماں باپ ٹھیک ہے بیٹا پھر کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں پھر آپ نے ہی زندگی گزارنی ہے, کر لیں. اندر سے خوش نہیں ہوتے اور بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت نہیں کرتے, آہوں کے ساتھ رخصت کرتے. اور بیٹی کی بیوی کو بہو کو دعاؤں کے ساتھ گھر نہیں لاتے. ماں باپ کی دعائیں عرشوں کو ہلا دیتی ہیں. حدیث میں آتا ہے, میرے آقا کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمر لمبی ہو, رزق کشادہ ہو, تو اپنے ماں باپ کی دعائیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک. تو ماں باپ کی دعاؤں سے ہی زندگی کی خیر و برکت متوجہ ہوتی ہے اور ماں باپ کی دعاؤں سے ہی کرم اور فضل کے فیصلے ہوتے ہیں. ماں باپ کی دعاؤں سے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی, آپ پشاور سے بول رہے ہیں. پشاور والے پٹھان تو ماشاءاللہ بہت صفات والے ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں اور غیرت والے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو بہت صفات دی ہیں. تو میرا تو مشورہ ہے کہ آپ یہ کیس اپنی والدین کے پاس لے جائیں. آپ اپنے والدین کو ساتھ لے کے جائیں, وہ اپنے والدین کو لے آئیں. اگر والدین راضی ہیں دونوں طرف سے تو آپ زندگی میں خوشحال اور خیر اور برکت اور راحت اور محبت اور پیار کی زندگی گزاریں. اور اگر خوشحال نہیں ہے والدین تو آپ زندگی میں پریشان ہوں گے. اس سلسلے میں ایک وظیفہ میں ضرور بتاؤں گا جو آپ کی زندگی میں خوشیاں, خوشحالیاں, خیریں اور برکتیں لائے گا. کوئی آپ کی زندگی میں بہت بہت زیادہ راحت کا سامان پیدا کرے گا, دل کی مرادیں پوری ہوں گی. ایک وظیفہ میں ضرور عرض کروں گا, وہ یہ ہے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سارا دن کھلا پڑھنا ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. اور صبح شام 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, بہت توجہ سے. صبح شام 40 بار سورۃ فاتحہ اور بہت توجہ سے پڑھنی ہے. صبح شام 40 بار سورۃ فاتحہ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو اور اول آخر 3 بار درود پاک ہو. گڑ گڑا کے اپنی مشکل, اپنا مسئلہ, اپنی الجھن, اپنی پریشانی, کوئی بھی چیز ہے اس کا تصور کر کے 40 بار سورۃ فاتحہ اور سارا دن آپ نے پڑھنا ہے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت گڑ گڑا کے کھلا پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت بھی ہوگی, آپ کو خوشحالی, کامیابی, رزق میں برکت بھی ملے گی اور آپ کے لیے انشاءاللہ اس رشتے میں بھی اللہ خیر کی راہیں کھولے گا, برکت کی راہیں کھولے گا, عافیت کی راہیں کھولے گا. میں دعا کروں گا انشاءاللہ. لقد جاءكم رسول